خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے آنے میں کیوں آیا ہوں؟ میں نے تو درخواست نہیں دی تھی، میں کیوں آیا ہوں؟ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس لیے آیا کہ اپنے رب کی بندگی کر کے اسے راضی کر۔ یہ پھر موت کیا ہے؟ یہ موت کے بعد کیا ہے؟ کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا، میرے نبی نے بتایا کہ ہم ثم اماتہ فاقبرہ، مارا، قبر میں اتارا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک دن آئے گا تمہیں اٹھاؤں گا، ساری کائنات کو موت دے گا، موت دینے کے بعد زندہ کرے گا، زندہ کر کے زمین بچھائے گا، آسمان کی چھت بنائے گا، دوبارہ ساری کائنات کو یوں بنائے گا، پھر ساری کائنات کو زندہ کرے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ آ رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، جی یومئذ بجہنم، جہنم آ رہی ہے، ازلفت الجنت للمتقین، جنت آ رہی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط آ رہا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو آ رہا ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پیپر کھولے جا رہے ہیں، یوم تبلی السرائر، آج سارے بھید کھول کے دکھائے جائیں گے، دنیا میں چھپائے گئے، یہاں دکھائے گئے، یہاں چھپایا گیا، وہاں دکھایا جائے گا، وہاں تیرا پیپر، تیری فائل، میری گردن میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، میری گردن میں ہے، اور پھر ایک کو مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُحَاضِرُهُ رَبُّهُ مُحَاضَرَةً، ایک کو اللہ کھڑا کرے گا، اور میدان حشر کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا ہر انسان کے، طارق جمیل آ جائے حساب دینے کے لیے۔ یہ وہ وقت ہے، اگر موت ہوتی تو طارق جمیل کا کلیجہ پھٹ جاتا اور یہ وہاں مر جاتا۔ وہ کوئی نیک ہے یا بد ہے، ایک دفعہ ٹانگیں کانپ اٹھیں گی، لرز اٹھیں گے، اور میرا اللہ سامنے بلائے گا، سامنے کھڑا کرے گا، اعطیتک انعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، زندگی، رزق، صحت سب کچھ دیا، آج کیا کر کے آئے ہو؟ آج ترازو تولے گا، دنیا میں میرا پیسہ تولتا ہے، میری زمین تلتی ہے، میرا دنیاوی مرتبہ تلتا ہے، اور میدان محشر میں میرا عمل تلے گا، میری سچائی، میرا جھوٹ، تقوی اور فسق و فجور اور کفر اور ایمان اور غفلت اور بیداری، یہ آج جو چیزیں تولے جانے والی ہیں، وہ سونا چاندی نہیں، وہ عمل ہے، نیکی ہے، برائی ہے، تولو، جھوٹ تولے گا، سچ تولے گا، زنا تولے گا، نکاح کو تولا جائے گا، عدل کو تولے گا، ظلم کو تولے گا، محبت کو تولے گا، نفرت کو تولے گا، کھوٹ کو تولے گا، دیانتداری کو تولے گا، سچائی کو تولے گا، رشوت کو تولا جائے گا، رزق حلال کو تولا جائے گا۔ آج ہر کھرے کھوٹے کو اللہ سامنے کرے گا اور پھر تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کی نیکیوں کا پلڑا بڑھ جائے گا اور نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، اس کو کامیابی کا پروانہ ملے گا، اس کے ہاتھ میں ملے گا، وہ نعرہ لگائے گا، ہو فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہو، یہ نعرہ ہے، ہو، جیسے ہم نعرے لگاتے ہیں، ہو، اللہ نے اس کو لفظ بنایا، بڑے خوبصورت انداز ہے، کہے گا ہو، وہ کہیں گو تینوں کیوں ہے؟ کہے گا اقرؤ کتابیہ، اقرؤ، ہاں، یہ نعرہ ہے، اس کو قرآن نے لفظ بنایا، ہم، جب ہو، خوشی سے بے ہنگم آواز کو نعرہ کہتے ہیں، تو اس کی آواز ہوگی خوشی کے، ہو، پیپر ہاتھ میں، تو ایسے کہے وہ خود نہیں ہویا کی، وہ کہے گا اقرؤ کتابیہ، اور بھئی بہ جاؤ، نہ لڑائی کرو، بہ جاؤ، اگے میرا گلا بیٹھا جاندہ ہو تو تسی بولی جاندے ہو، اقرؤ کتابیہ، میرا پیپر پڑھو، وہ کہیں گے میں پاس ہو گیا، کہیں گے کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا، میں لگا رہا، اوپر سے اللہ بیچ میں بات فرمائے گا،
فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم في الأيام الخالیہ. میرے بندے کو پاک زندگی مبارک ہو، مزے کی زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، اس میں کھانا پینا مبارک ہو، کھاؤ پیو، نہ پیشاب ہے نہ پخانا ہے، جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کیا آج اس کا صلہ اپنے رب سے لے لو، جاؤ کھاؤ پیو. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. انگور مہنگا ہوتا ہے، عرب میں ہوتا نہیں تھا، طائف میں تھوڑا سا ہوتا تھا. تو وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ کم عنقود واحد. یا رسول اللہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ اڑتا رہے، مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفتر لا ینثنی. ایک کوا ایک مہینہ اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ سستائے نہ بیٹھے نہ سست پڑے، تیز رفتاری میں مہینہ اڑتے اڑتے جہاں پہنچے گا وہاں انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا. فیصل آباد میں ڈاکٹر ریاض صاحب تھے، بہت نیک، میرا آپریشن بھی کیا انہوں نے، اللہ ان کی بخشش فرمائے. تو ایک دن میں نے ایسے ہی جنت بیان کی، تو اگلے دن میرا ٹاکرا ہو گیا. کہنے لگے مولانا صاحب کیسی ہوائی باتیں آپ کرتے ہیں، ایک گچھا اتنا، یہ کہاں ہے اتنی بڑی جنت؟ میں نے کہا جنت کو چھوڑو، دنیا کی بات کرتے ہیں جو دیکھی جا چکی ہے، دیکھی جا چکی جو دیکھی جا چکی. میں نے کہا یہ ہماری زمین جس گلیکسی میں ہے، گلیکسی کہکشاں، ہمارا سولر سسٹم یعنی ہمارا سورج کا جو سسٹم ہے، سورج کی روشنی جاتی ہے کوئی 9.5 ارب میل تک. آخری جو ستارہ ہے ہمارا وہ پلوٹو ہے، تو پلوٹو تک سورج کی روشنی جاتی، آگے نہیں جاتی، آگے اور سورج ہیں. تو ہمارا جو یہ نظام شمسی ہے 9.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، اور اس میں جو یہ ہماری زمین بھی ہے، یہ 17 کہکشاؤں کا ایک مجموعہ ہے. 17 کہکشائیں کٹھی چل رہی ہیں، اس میں ہماری زمین بھی ہے. آپ کو اندھیری رات میں ایک سفید راستہ نظر آئے گا، ہم اس کہکشاں کا حصہ ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ناسا والے کہتے ہیں کہ ان 17 کہکشاؤں میں سفر کرنے کے لیے اگر روشنی کی رفتار سے سفر شروع کیا جائے، روشنی کی رفتار کیا ہے روشنی کی؟ 1,24,000 کلومیٹر فی سیکنڈ. 1,24,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے ہم سفر شروع کریں تو 17 کہکشاؤں سے پار نکلنے کے لیے 20 لاکھ سال چاہیے. 20 لاکھ سال چاہیے، اور 10 کھرب سے زیادہ گلیکسیز یہ آسمان کے نیچے سفر کر رہی ہیں. تو جنت کتنی بڑی ہوگی؟ کہنے لگے ہون سمجھ آ گئی. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک انگور کتنا بڑا ہوگا؟ سیدھا سادہ سال. آپ نے کہا کبھی تیرے ابا نے بڑا چھترا ذبح کر کے اور اس کی کھال اتار کے تیری اماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بنا دے؟ ہاں یہ کئی دفعہ. هل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما فسلخ احابه وَأَعْطَاهُ لِأُمِّكَ وَقَالَ لَهَا اتَّخِذِي مِنْهُ دَلْوَا. کبھی تیرے ابا نے یہ کیا کہ بڑے چھترے کی کھال اتار کے تیری اماں کو دیو کا ڈول بنا؟ کہا جی کئی دفعہ. آپ نے کہا جتنا بڑا وہ ایک ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو سر کو جا کے کہنے لگا پھر میں نے میری بیوی نے تو ہی کوئی کافی. آپ نے کہا عامت عشیرتک، تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے. ایک بدو آتا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، ان کے سب زمرد کے پر ہیں، وہ تمہیں لے کے ہوا میں اڑیں گے. دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ بھی ہیں؟ آپ نے کہا اونٹ بھی ہیں، وہ بھی تمہیں ہوا میں لے کے اڑیں گے، زمین پہ چلاؤ گے تو چلیں گے ورنہ ہوا میں اڑیں گے. تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجور بھی ہے؟ چونکہ ان کا جیسے ہمارے ہاں آم پسندیدہ ہے وہاں کھجور پسندیدہ ہے. آپ نے کہا ہاں ہے، لیکن کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا. 12 ہاتھ. ایک عرب مجھ سے کہنے لگا کہ یہ تم کہتے ہو 130 فٹ کا قد ہوگا جنت میں، تو ہم تو اس 5.25 فٹ پہ بھی راضی ہیں، تو اتنے لمبے قد کو لے کے ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا جنت میں اللہ تیری شادی کرے گا،
جنت کی حوروں سے، ان کا قد ہے اللہ کے فضل سے 130 فٹ، تو چلا گیا 5.25 فٹ تین، تو اس نے وہ جج پا کے بھول جاؤنا کہ میرا خامل ہے کہ انہوں نظر ہی نہیں آونا کہ مولانا ظفر صاحب کدے گئے، وہ پیسوں دیندی رہا میرا ظفر کتھے گیا، میرا ظفر کتھے گیا، پتہ لگا 100 جوڑے دی جیب وچ بیٹھا ہویا چپ کر کے کھپی جانا بیگم مینوں کڈتا سج مینوں کڈتا سج۔ میں کہا بے وقوف، آدم علیہ السلام کا قد اللہ نے 130 فٹ بنایا تھا، 60 ہاتھ 60 ذراعاً 130 فٹ بنتا ہے، اور اماں حوا کا قد 130 فٹ بنایا تھا، اور پھر جب ہم جنت میں جائیں گے اللہ ایسے ہی واپس کر دے۔ یہ تو گھستے گھستے ہم اس قد پہ آ گئے ایسے ایسے۔ ایک زمیندار نے مراسی کو کہا میرے گھوڑے نو مالش کر، مراسی بڑی کولی جی نازک جی قوم ہوندی، وہ تھوڑی دیر تک لگا رہا، زمیندار گھر گیا وہ بھی سو گیا، پچھو گھوڑے نے چور لے گئے، صبح اس کی آنکھ کھلی، اس ویکھیا گھوڑا کوئی نہیں لبے مر گیا، وہ گھر گیا خرگوش لا کے نا رسہ باندھ کے مالش شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نکلا، اسے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے سائیں آئے کھلوتا ہے، وہ پھٹے منہ تیرے گھوڑا یہ تو خرگوش ہے، کہ سائیں گھوڑا ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 گیا دے آیا کھلو۔ یہ ٹائم نے 10,000 سال ہماری مالش کی ہے، تو ہمیں چھیلتے 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 یہاں تک لایا ہے، آگے اور بھی نیچے کٹ جائے گا، اور پھر میرا اللہ یوں واپس کرے جب اعلان ہوگا کہ کامیاب ہو گیا اور جو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور پیپر سیدھے ہاتھ میں آ گیا، بس اس کے ساتھ ہی یہ یوں نکلے گا جیسے وہ کرین میں سے ڈنڈا نکلتا نا، آپ کرینوں میں سے آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی، تو یہ یوں اٹھے گا اور 130 فٹ پہ جا کے مکمل ہوگا، پھر اللہ اس کو جنت کے جوڑے پہنائے گا۔ کوئی عورت کامیاب ہوئی ہے تو 130 فٹ پہ جائے گی اور اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج سجائے گا، ہاتھوں میں اور انگلیوں میں انگوٹھیاں، ہاتھوں میں کنگن ہوں گے۔ جنت میں مردوں کو سونے کا زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گی، عورتیں بھی زیور پہنیں گی اور مرد بھی زیور پہنیں گے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ مردوں کو جنت میں زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گا۔ یہ اس قربانی کا بدلہ ہے جو دنیا میں اللہ نے کہا سونا نہیں کا ٹھیک ہے میرے مولا نہیں پہن، ریشم نہیں ٹھیک ہے میرے مولا ہم قریب بھی نہیں جائیں گے، تو اللہ کہے گا اب یحلون فیہا من اساور من ذہب، آجا آج میں تمہیں سونے کے کنگن پہناتا ہوں، سونے کا تاج سجاتا ہوں، اس کا ادنا موتی توڑ کے زمین پہ ڈالو، زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے گی۔ جنت کی لڑکی 130 فٹ اور اس کے سر کے بال، یہ نہیں کہ موڑ ڈھینتے آتے مک جاندے ہیں، یہاں سے شروع ہوتے ہیں سر سے اور پاؤں کی ایڑی کا آ کے بوسہ لیتے ہیں ایسے 130 فٹ، آپ شعر جیسے گرتی ہے اور اس میں نور ہے اور چمک ہے اور خوشبو ہے اور مہک ہے۔ ایک بال توڑ کے جامعہ خالد بن ولید میں رکھو تو زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے گا، خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی۔ وہ چہرے کی ایک جھلک زندوں کو دکھا دے، میرے رب کی قسم زندہ مردہ ہو جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے، مردوں سے بات کرے ان میں زندگی کی روح دوڑ جائے، وہ پورا انگلی کا سورج کو دکھائے، سورج غروب ہو جائے نظر نہ آئے، ساتھ سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے، پر چلو زور لا کے تھوڑا پھو پھو کر دے وے۔ میرے 2-3 سال سے سفر رکوں میں سر درد کی وجہ سے، پہلے ہر سال سفر اور کوئی نہ کوئی سمندری سفر اس کے ساتھ جڑا ہوتا تھا۔ میں جب سمندر کی وسعت میں آتا تو میں جہاز پہ کھڑا ہوا اس حدیث کو سوچتا تھا، یا اللہ تو نے کیا بنا دیا ہے جنت کو کہ جنت کی لڑکی یہاں ایک تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ بحر الکاہل 16,000 کلومیٹر لمبا ہے اور بحر الکاہل فلپائن کے آس پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے، اور جنت کی لڑکی کی ایک تھوک اسے شہد میں تبدیل کر دے۔ کیا کمال ہے میرے رب کا، کیا کمال ہے میرے رب کا۔ اور اللہ کو وہاں حور بنانے کے لیے کوئی شادی نہیں کروانی پڑتی کہ آج حور دی اماں نو حمل ہو گیا تو ہون حور دی اماں دے گھر حور جم پئی ہے، تو اب وہ اس کے پوتڑے دھو رہی ہے، اس کے پیشاب دھو رہی ہے، اس کے پخانے دھو رہی ہے، پھر اس کو دودھ پلا رہی ہے، پھر اس کو وہ کپڑے پہنا رہی ہے، پھر آج 2 فٹ کی ہے، آج 2.25 فٹ ہے، آج 4.25 فٹ ہے۔ نہیں، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، انشاء
اور خلق ہے تدریجن بنانا، انشاء ہے یوں بنانا، ایک دم بنانا انشاء وہ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اور خلق ترتیب اور تدریج، جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ، بیدخ با یا دال خا، بیدخ، نہر نہیں دریا، نہر کو ہم ادھر نہر بنا دیتے ہیں، جنت کے دریا ہیں، نہر دریا کو کہتے ہیں، اردو میں نہر چھوٹے سطح کے پانی کو کہتے ہیں دو کناروں کے درمیان، اور عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں۔ شہد کے دریا ہیں، دودھ کے دریا ہیں، پانی کے دریا ہیں، شراب کے دریا ہیں۔ یہاں شراب چھوڑی، جھوٹ چھوڑا، زنا چھوڑا، اللہ کو راضی کیا۔ اللہ جنت میں میں نوشی کے 3 درجے بتاتا ہے کہ پینے پلانے کی محفل ہے۔ پہلی محفل ہے نیچے والے جنتیوں کی، ان کو بھی نوکر بھی ملیں گے، حوریں بھی ملیں گی، خادم بھی ملیں گے، لیکن فرق بتانے کے لیے تعبیر میں فرق ہے۔ تعبیر ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پیئیں گے۔ وہ کو پانی بھی ہے اسے پسند، خود ڈالا اور پھر اٹھایا اور پیا۔ اس سے اوپر درجہ ہے، اس سے اوپر درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں وہ خود نہیں ڈال رہے، ان کو ڈال کے دیا جا رہا ہے۔ دینے والے فرشتے بھی ہیں، دینے والے غلام بھی ہیں، دینے والی جنت کی حوریں بھی ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِي ہے، تم بتائیں ان کے ہاتھوں کا لمس کیسا ہوگا؟ وہ جن ہاتھوں میں گلاس ہوگا، وہ جو وہ ہاتھ تمہاری طرف جو بڑھے گا اور تمہیں گلے لگائے گا، وہ ہاتھ پتہ کیسا ہے؟ وہ جو ہاتھ تمہیں جام پیش کرے گا، وہ ہاتھ پتہ کیسا ہے کہ اس کے ہاتھ میں سے انگلی کا پورا سورج کو دکھاؤ تو سورج بے نور ہو جائے گا۔ تو ابن عباس نے اس پر اضافہ کر کے کہا جب پورے کا یہ حال ہے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ ایک وی آئی پی درجہ ہے، بہت عالی شان درجہ ہے، جس میں اکثر غریب ہوں گے اور یہ میرے دین کے رکھوالے، اللہ ان کو وی آئی پی بنائے گا۔ یہاں تو ان کو کوئی پوچھتا کوئی نہیں، پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ لیکن محشر کے دن اعلان ہوگا این الفقہاء، علماء کدھر ہیں؟ اس میں تو یہ امت بھی شریک ہے، بنو اسرائیل بھی شریک ہیں اور پچھلی امتیں بھی شریک ہیں، ہر امت کے علماء کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کا اعلان ہوگا این الائمہ، امام مسجد کدھر ہیں؟ امام مسجد صرف اس امت کے پاس ہیں۔ پہلی امتوں کو با جماعت نماز نہیں ملی، اس امت کو با جماعت نماز ملی ہے۔ تو امام مسجد جن کو یہاں روزانہ تاجروں سے گالیاں سننی پڑتی ہیں، روزانہ ڈانٹ ڈپٹ سننی پڑتی ہے، وہ میرے رب کے مصلی کو آباد کرتے ہیں، مسجد کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے تاجروں سے گالیاں بھی سنتے ہیں، بے عزت بھی ہوتے ہیں، اور مسجد کی رونق بھی وہی ہیں، اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بھی وہی ہیں۔ اور پھر اعلان ہوگا این المؤذنون، اذان دینے والے کدھر ہیں؟ جن کا کام ٹوٹیاں بھی صاف کرنا ہے، نالیاں بھی صاف کرنا ہے، ٹوائلٹ بھی صاف کرنا ہے، اتنا نہیں کرتے کہ اس کے لیے کوئی اور رکھ لیں۔ تینوں تنخواہ کیڑی گل دی دیندے پے ہیں، چل ٹوٹیاں بھی صاف کر، نالیاں بھی صاف کر لو انہاں دیاں گالیاں سن لو۔ ہن اگلے تو نال ہونا کی ہے؟ میں این المؤذنون، اذان والے، یہ بھی اسی امت کے پاس ہیں۔ اذان اس امت کو ملی، پہلوں کو نہیں۔ باجماعت نماز اس امت کو ملی، پہلوں کو نہیں، پہلوں کو نہیں۔ وہ اپنی نماز میں کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے چونکہ کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اس امت کو قرآن کا حفظ ملا، 7 سال کا بچہ بھی حافظ ہو جاتا ہے، 70 سال کا بوڑھا بھی حافظ ہو جاتا ہے۔ میرے مدرسے میں ایک بچے نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا، فیصل آباد، آج کل وہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ 1 مہینے میں قرآن یاد، 1 دن میں 1 پارہ پورا یاد کر، 1 دن میں 1 پارہ پورا یاد کرتا تھا۔ اللہ نے اس امت کو یہ دولت بخشی تو یہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور ان کی امامت ہوتی ہے۔ اذان، ہاں روزانہ دھکے کھانے ہیں،
روزانہ گالیاں سننی ہیں، صفا نے بچھائیاں، صفائی نہیں کی تھی، عجیب غلطی ہو گئی، تینوں تنخواہ کیڑی غلطی دینے ہیں، اس کو پتہ ہے میرا ٹھکانہ کوئی نہیں، چپ کر کے گالیاں سن لیتا ہے۔ آج سنو کیا ہو رہا ہے، اطول عناقہ، اذان دینے والے سب سے اونچے مقام پر ہوں گے۔ دیکھو موت کے بعد کیا ہو رہا ہے، ان المؤذن لا يدود فی قبرہ، مؤذن کو بشارت ہو قبر کا کیڑا اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ قبر بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتی ہے، لیکن مؤذن کو قبر ہاتھ نہیں لگائے گی، قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تیسری بات کیا ہے، سب سے پہلے اللہ قیامت کے دن کپڑے پہنائے گا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر پہنائے گا میرے آپ کے نبی علیہ السلام کو، پھر پہنائے گا سارے انبیاء علیہ السلام کو، اور پھر چوتھے نمبر پر اللہ اذان دینے والوں کو لباس پہنائے گا۔ شہید بھی بعد میں، صدیق بھی بعد میں، علماء بھی بعد میں، پہلے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر باقیوں کو پہنائے گا۔ آج وی آئی پی، بڑا اوپر کا درجہ، جہاں سارے یہی ہوں گے جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہاں پلانے والا کون ہے؟ وہاں پلانے والا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ کیا کمال ہوگا، کیا کمال ہوگا کہ جہاں اللہ ساقی ہو، اللہ ساقی ہو، اللہ ساقی ہو۔ مزاجہ من تسنیم، جنت میں چشمے ہیں، رحیق، سلسبیل، کافور، معین، یہ جنت کے چشمے ہیں۔ ایک چشمہ ہے اس کا نام ہے تسنیم، ایک چشمہ ہے اس کا نام ہے تسنیم۔ جنت کے چشمے ہوں یا دودھ شہد شراب کی نہریں ہوں، یوں انگلی ڈالو اور آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دو، اس انگلی پر پانی کی تری باقی ہے، وہ معین ہو، سلسبیل ہو، وہ رحیق ہو، وہ کافور ہو، وہ شہد ہو، وہ دودھ ہو، وہ پانی اور شراب ہو، آسمان دنیا پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کرے پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اس سے عالی شان یہ جو جتنے دریا ہیں اور چشمے ہیں، یہ زمین پر بہتے ہیں، کھدے ہوئے نہیں، پانی کے اوپر چلتا ہے، ادھر بھی کنارہ کوئی نہیں، ادھر بھی کنارہ کوئی نہیں، کنارہ کوئی نہیں ہے، بغیر کنارے کے چلتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے دریا ہیں کہ اس میں جو جنتی کی کشتی چلے گی وہ اس دنیا سے بڑی ہوگی، 24,000 کلومیٹر سے بڑی۔ لگتا ہے لاؤڈ سپیکر میں جوش آ گیا، ہوران دا ساؤنڈ۔ تو ان میں چلنے والی کشتیاں وہ زمین سے لمبی چوڑی ہوں گی، 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، اس سے بڑی کشتیاں ہوں گی۔ ان کشتیوں میں سفر کریں گے، وہاں ان کے لیے الگ جنت کی بیویاں ہوں گی۔ ان کشتیوں کو جنت کی مچھلیاں اور دریاؤں کی مچھلیاں گھیرے میں لے لیں گی، یہاں کنڈی ڈالو، بیٹھے رہو، پھر پکڑو، پھر لاؤ، پھر پکاؤ، وہ مچھلیاں منہ باہر نکالیں گے، یا ولی الرحمن السلام علیکم، سلام کریں گے، وہ جواب دے گا، پھر کہے گا، وہ کہے گی اتحب ان تاکلنی، آپ مجھے کھانا پسند کریں گے؟ کہے گا کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گی کباب پیش کروں کہ سالن پیش کروں؟ وہ کہے گا پہلے اتتے تھا پھر میں گل کرا، تو ایک چھلانگ لگا کے کشتی کے اوپر آ جائے گی، پھر کہے گی اب فرمائیے کیا کھائیں گے؟ کہے گا کباب کھلا، تو اپنے مونڈے کو یوں کرے گی، تو اس میں سے کباب نکل کے سامنے اسی کے گوشت کے۔ کہے گا سالن کھلا، تو یوں کرے گی، تو دوسرے مونڈے سے یوں نکل کے سالن کے ڈونگے، پرندے گھیرے میں لینے کے، پرندے، یا ولی اللہ اب مجھے کھائیں، یا ولی اللہ اب مجھے کھائیں، یا ولی اللہ اب مجھے کھائیں۔ ایک پرندہ کہے گا یا ولی اللہ رعیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء سلسبیل، اللہ کے ولی میں نے جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، مجھے ٹرائی کرو۔ چونکہ موت نہیں، اس لیے ہر پرندہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے مجھے کھاؤ، کھایا جائے گا اور پھر زندہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہے گا اچھا تو کھلا، تو جنت الفردوس کا پانی اور گھاس چارہ کھا کے آیا ہے، تو اپنے پروں کو، جیسے مور کو نہیں دیکھا آپ نے جب اپنا پر پھیلاتا ہے ناچنے کے لیے، تو اپنے پروں کو یوں پھیلائے گا۔ مور کے تو 20 25 30 50 پر ہوتے ہیں، اس پرندے کے 70,000 پر ہوں گے، اور پھر وہ یوں کرے گا، ایک ایک پر کو حرکت دے گا یوں، تو جب وہ ایسے کرے گا تو ہر پر سے کھانے کی ایک قسم گرے گی اور دسترخوان پہ لگ جائے گی، 70,000 قسم کے کھانے اس کے سامنے ہوں گے،
ایک لقمہ منہ میں ڈالے گا، ہزاروں برس اس کا مزہ لیتا رہے، لقمے کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، یہ سب سے عجب ہے، سب سے زیادہ عالی شان ہے، سب سے زیادہ مہنگا ہے، قیمتی ہے، کہ یہ صرف مقربین پیئیں گے، باقیوں کو اسے ملاوٹ کر کے دیا جائے گا۔ یہ چشمہ زمین پہ نہیں چلتا، کھدی ہوئی زمین میں نہیں چلتا، اس کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم ہے سنام سے، سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان جو یوں ہوتی ہے، یوں یوں، یہ چشمہ یوں موجیں مارتا ہوا چلے گا، ایسے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی، اس طرح اس طرح۔ تو یہ زمین پہ نہیں ہوگا، یہ ہوا میں چل رہا ہوگا، یہ یوں یوں چل رہا ہوگا، نہ نیچے زمین سے لگا ہوا ہے، سبحان اللہ، نہ دائیں بائیں اس کی کوئی پھوار جاتی ہے، وہ ہوا، نہ وہ کسی بھی چیز کو متاثر کرتا ہے، وہ ہوا میں یوں جا رہا ہے، اور یوں ایسے مست اٹکیلیاں لیتا ہوا۔ جنتی کہے گا کچھ پلا دے تو ایک دھار ایسے آئے گی اور اس کے گلاس میں اتر جائے گی، پھر اسی طرح واپس چلی جائے گی۔ مزاجہ من تسنیم عینا یشرب بہ المقربون، یہ مقربون ہیں، یہ سارے جنہیں آپ لوگ 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے ہو، قیامت کے دن دیکھنا ان کی کیا قیمت ہوگی، کیا عزت ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، جنہوں نے اللہ کے کلام کو سینے سے لگایا، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا، حدیث پاک کے لیے زندگیاں کھپا دیں، جوڑ ہل گئے، گڈے رہ گئے، صحتیں رہ گئیں، پر اللہ اللہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر جو ان کے مثل جتنا ہوتا جائے گا اللہ اتنے اس کو اونچے درجے دیتا چلا جائے گا۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہاں سے گزر جاؤ، یہاں سے گزر جاؤ، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہرے لے کے کیا کانا حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو تھام لو، پکڑ لو، یہ میرے نبی کی حدیث سنائی گئی، میرے نبی کا فرمان سنایا گیا، میرے نبی کی پوری زندگی اس امت نے محفوظ کر لی۔ یہ واحد امت ہے جس نے اپنے نبی کی ہر ادا کو سینے سے لگایا، محفوظ کیا۔ آپ کی چال، آپ کی گفتار، آپ کا بولنا، آپ کا رونا، آپ کا ہنسنا، آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کی جنگ، آپ کا امن، آپ کا نماز، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو میرے نبی کا اس امت نے محفوظ نہ کیا ہو۔ لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، جس میں پیغام ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔